میرے دوستوں بزرگوں، بہت معمولی چیزیں ہوں گی، بڑی معمولی چیزیں، جس کی وجہ سے یہ اپنے دین کو، جس کی وجہ سے یہ اپنی سنتوں کو، جس کی وجہ سے یہ اپنے لباس کو، جس کی وجہ سے اپنے شعار کو، اس سب کو کھو بیٹھے گا، جس کی وجہ سے ان سب چیزوں کو، جن کی وجہ سے ان سب چیزوں کو کھو بیٹھے گا۔ بڑی معمولی چیزیں، لیکن اگر دعوت پہ ہوا تو بڑی سے بڑی چیز سامنے آ جائے، بڑی سے بڑی بادشاہت سامنے آ جائے، یہ کیا ہوگا؟ یہ اپنی بات پر جمع رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ کہاں ہیں؟ بادشاہ کے یہاں، اور بادشاہ ان کو پکڑ کر لے گیا، بادشاہ نے پکڑوا لیا ان کو۔ اور کس کے صحابی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن حذافہ۔ بادشاہ نے کہا کہ تم میری بات قبول کر لو، میری بات مان لو، میرا دین قبول کر لو، جس دین پر میں ہوں تم بھی اس دین کے اندر آ جاؤ۔ جتنی بڑی بادشاہت میری ہے، میں اس بادشاہت میں سے آدھی بادشاہت تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کس کے حوالے کر دوں گا؟ تمہاری آدھی بادشاہت کس کے؟ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کیا فرمایا؟ کہ صرف تمہاری بادشاہت نہیں، بلکہ عرب کی جتنی بھی بادشاہت ہے، اگر تم وہ ساری کی ساری بادشاہت بھی میرے حوالے کر دو تو بھی میں پلک جھپکنے کے بقدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ کسے نہیں چھوڑوں گا؟ ہم غور کریں اس بات کی، بڑی بات ہے۔ ہمیں 1 مہینے کی تنخواہ اور مہینہ بھی پورا بھی نہیں ہونا، کوئی طے نہیں ہے کہ مہینہ پورا ہو، کوئی طے نہیں ہے کہ سال پورا ہو، اس سے پہلے کیا مصیبت آ جائے، کیا پریشانی آ جائے، کمپنی ڈوب جائے، مالک ہزار قسم کی پریشانیاں ہیں، کسی کو کل کا نہیں معلوم۔ لیکن اس 1 مہینے کی تنخواہ جو ہمیں مہینے کے ختم پر 5000 روپے ملیں گے، اس کی وجہ سے مسلمان اپنا سارا حلیہ تبدیل کیے ہوئے، چہرے کو اس کی وجہ سے تبدیل کر لیا، لباس کو اس کی وجہ سے تبدیل کر لیا، نماز کو اس کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اور وہاں کیا تھا کہ یہ بادشاہت نہیں، پورے عرب کی بادشاہت بھی مل جائے، لیکن پلک جھپکنے کے بقدر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ جب آدمی اپنی دعوت پر جمع ہوا ہو۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین، کچھ بھی ہو جاتا صحابہ رضی اللہ مجمعین اس کام کو کام سمجھنے کے بعد کام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہی پوچھا تھا ابو سفیان سے ہرقل کے دربار میں، ہرقل بادشاہ گزرا، اس کے دربار میں کیا پوچھا اس نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ ایک مرتبہ جو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہو جاتا ہے کیا وہ دوبارہ کام سے پیچھے ہٹتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے وہ اس کے بعد ان کے تیروں میں سے ایک تیر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ حکم دے دریا میں کودنے کا تو وہ دریا میں کودنے کے لیے تیار ہے، اگر یہ حکم دے پہاڑ پہ سے اترنے کا تو وہ پہاڑ پہ سے، جو ایک مرتبہ ان کا ہو جاتا ہے وہ دوبارہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس واسطے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کام کے اندر نئے لوگ آ رہے ہیں، اس کام کے اندر آپ حضرات سب پرانے ہو، اس واسطے عرض کر رہا کہ اس کام کے اندر نئے لوگ آ رہے ہوں اور اس کام کے اندر سے پرانے کام کرنے والے بیٹھ رہے ہوں۔ اس کام کے اندر کون آ رہے ہوں؟ نئے لوگ آ رہے ہوں، اور اس کام کے اندر سے پرانے کام کرنے والے کام سے بیٹھ رہے ہوں۔ یہ کام کی ترقی نہیں ہے بلکہ یہ کام کی تنزلی ہے۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین کے یہاں اس قدر پابندی اپنے معمول کی ہوا کرتی تھی، صحابہ رضی اللہ مجمعین کے یہاں اس قدر پابندی اپنے معمول کی ہوا کرتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن جو وقت خروج کا ہے، جو وقت ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے، اس وقت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ اس وقت سے ہماری چھوٹی چھوٹی مجبوریاں وہ کہاں کر دیتی ہیں؟ وہ ہمارا سالانہ خروج متاثر کروا دیتی ہیں، وہ ہمارا روزانہ کا، وہ ہمارا ماہانہ سے روزہ متاثر کروا دیتی ہیں، وہ ہمارا گشت متاثر کروا دیتی ہیں۔ وہ کیا کروا دیتی ہیں؟
وہ ہمارا گشت متاثر کروا دیتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ، حضرت مولانا صاحب کے بیانات میں ہے، حضرت نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان فرمایا کہ ہر خروج میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہر خروج میں نکلے، ہر خروج میں کہاں نکلے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ ہر تقاضے پر نکلا کرتے تھے. کوئی تقاضا ایسا نہیں تھا کہ جس تقاضے سے پیچھے رہ جائیں، کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ کسی موقع پر اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ جائیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ تینوں صحابی، لیکن ایک موقع صرف ایسا آیا، اور وہ بھی ایسا موقع جس کے اندر لڑائی نہیں ہوئی، بس جماعت کی نقل و حرکت تھی، جماعت گئی اور کام کر کے واپس آ گئی، اس میں کوئی قتال بھی پیش نہیں آیا. لیکن کیا ہو گیا کہ 3 صحابی پیچھے رہ گئے. اب قرآن ان 3 صحابہ کا حال بیان کرتا ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن ان 3 صحابیوں کا حال بیان کر رہا، ان 3 صحابیوں کا حال بیان کر رہا کہ زمین ان پر کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، زمین ان پر کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. کوئی پورے مدینے کے اندر ایسا نہیں تھا جو ان کے سلام کا جواب دے دیتا. یہ کب ہوا سب؟ یہ جب ہوا جب ایک ترتیب اور ایک خروج اللہ کے راستے سے چھٹ گیا. دراصل بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اوپر جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ابھی تک اپنی ذمہ داری کا جو دائرہ ہے اس دائرے کے حدود نہیں سمجھی. یہ بڑی عام بات عرض کر رہا ہوں. کیا نہیں سمجھا؟ جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. ایک مسجد میں رہنے والا 4 مہینے لگائے ہوا آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری مسجد کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میرے محلے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. جب بہت زیادہ ہوا تو میرے حلقے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. میں 2 وقت گشت کر رہا ہوں، میں ہفتے کے 2 گشت کر رہا ہوں، مہینے کے 3 روزہ لگا رہا ہوں، سال کا چلہ لگا لیتا ہوں. یہ میری ترتیب ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ترتیب پر چلنے سے عالم کے اندر تغیر نہیں آئے گا. حضرت فرماتے تھے کہ ترتیب پر چلنے سے عالم کے اندر دینی سطح کا تغیر کبھی نہیں آئے گا. اگر عالم کے اندر پوری دین کا تغیر چاہتے ہو تو صحابہ رضی اللہ مجمعین کی طرح اپنی تنہائیوں کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے. صحابہ کی طرح اپنی تنہائیوں کو کیا کر قربان کر کے وہ کہاں نکلنا ہوگا؟ وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا. بس حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑا عجیب بات ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کے اندر کام کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں. کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. سب سے پہلی قسم ہے محنت کرنے والوں کی، وہ ہے صالحین والی محنت. کیا محنت ہے؟ ہرگز یہ محنت غلط نہیں ہے، بالکل حق. حضرت فرماتے ہیں تینوں محنت حق، اسی طرح بیان لکھا ہوا ہے کہ تینوں محنتیں کیا ہیں؟ تینوں محنتیں حق ہیں. سب سے پہلے محنت ہے صالحین والی محنت. صالحین کی کیا محنت ہے؟ کہ میں نمازی بن جاؤں، میں گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں، میرا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق ہو جائے، اپنی ذات کے اوپر محنت کرنا مستقل.